السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اتباع سنت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہمیشہ ضروری رہا ہے، اور آج کے وقت میں اس کی ضرورت اور اس کی افادیت اور فائدہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سائنس کی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے اور جس رفتار سے وہ بڑھ رہی ہے، اس کا اندازہ کرنا انسانی دماغ کے احاطے سے بھی باہر ہو گیا ہے، اور نیو ورلڈ آرڈر کا ٹارگیٹ بھی تھا کہ تمام زندگی کے جو پہلو ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ آرٹ ہے، چاہے وہ اکنامکس ہے، اکنومی ہے، اور مذہب اور اعتقاد، اس کو کنفیوز کر دیا جائے۔ 130 سال سے کچھ زیادہ ہوئے جب نیٹشے جو جرمن سائنٹسٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ خدا مر گیا ہے۔ اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ لوگوں نے اب اپنی زندگی کے جو ہدایت ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، وہ مذہب سے لینا چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ اپنے دل کی بات اور سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پر زندگی چلانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آج تقریباً 100-150 سال کے بعد انہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے گہواروں میں یہ بات چل رہی ہے کہ خدا واپس آ گیا ہے اور آ رہا ہے۔ اس پہ بڑے مشہور گانے بھی گائے جا رہے ہیں، اور انسان اس کنفیوژن کے دور میں، جب ہر طرف کنفیوژن ہی کنفیوژن ہو، اور کہیں بھی کوئی ایسی بات سمجھ میں نہ آتی ہو کہ جس کو ہم یقینی طور پہ سچا کہہ سکیں، یقینی طور پر جس کو ہم کامیاب طریقہ کہہ سکیں، اور خاص طور سے ہندوستانی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ابھی ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ میں دیکھا کہ جس طرح جھوٹ کا کاروبار چلا ہے، اور جھوٹ ہی جھوٹ جو ہے وہ زندگی کے تمام طریقوں میں رائج ہو گیا ہے۔ تو ابھی صاف اور شفاف اور ایمانداری کی بات تک پہنچنا دشوار سے دشوار ہوتا جا رہا۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہے کہ ہمیں کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قسم کی فلسفی کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آج کے دور کے انٹیلیکچوئلس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اللہ جل شانہ نے ایک بڑی سیدھی سی بات کہہ دی کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے۔ اور ہر مشین کا بنانے والا جس طرح سے اس کے ساتھ ایک مینول دے دیتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کیسے کریں، تو میں نے تمہارے استعمال کے لیے قرآن دے دیا ہے، اور اس کا ایک نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سامنے بھیج دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر دور میں وہ طریقے خود اپنے آپ برت کے دکھا دیے کہ کیسے ہم اللہ کے احکام کی پابندی کر سکتے ہیں۔ انہی طریقوں کا نام سنت ہے۔ سنت کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ویسے تو سنت کے معنی عادت کے ہیں الفاظ، اس کے ڈکشنری کے معنی، لیکن ہمارے ہاں سنت ان طریقوں کو کہا جاتا ہے شریعت میں کہ جو اللہ کے نبی کے گزارنے کا طریقہ۔ اب ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے ایک زمانے سے
کہ ہم مذہب کی بھی مذاق اڑانے لگے ہیں اور سنتیں تو ہمیں بھاتی ہی نہیں.